السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر برانڈ نیو بلاگ آف RC بلاگ 707 چینل۔ جی دوستوں، ہم اس وقت موجود ہیں الحمرا کلچرل کمپلیکس میں، جہاں پر آستانہ عالیہ وارثیہ کے نسبت سے اس شریف کی محفل منعقد ہو رہی ہے، جو کہ الحاج بھی سید خان محبوب الحسن شاہ گیلانی وارثی اس کی نسبت سے کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم حال کے اندر جا رہے ہیں۔ فیضان ہے کہ ذکر سرکار کو نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی شہر شہر قریہ قریہ گاؤں گاؤں، یعنی پورے وطن عزیز میں، پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی متوسلین، محبین، مخلصین ہیں، ان کے ساتھ مل کر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر پاک جو ہے اس کی محافل کو سجایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے قبلہ پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس شاید مجاہدات نہیں ہیں، وہ ریاستیں، وہ چلے، وہ تپسیا نہیں ہیں، لیکن بس ایک چیز پر ہمیں بہت سکون ہے، اس بات پر مطمئن ہے کہ بس ذکر سرکار جو ہے یہی وہ ذکر ہے جو بگڑی بناتا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو سب کے کام آتا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو بندے کو خالق سے ملاتا ہے، یہی وہ ذکر ہے کہ جو قرب خدا عنایت۔ انتہائی محترم ہمارے واجب الاحترام جناب صاحبزادہ پیر سید ڈاکٹر طاہر رضا شاہ صاحب بخاری، سیکریٹری اوقاف، اس وقت شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ انٹرنیشنل لا کونسل اپنے قائد کے ساتھ ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتی ہے اور ان کی خدمت میں ہدیہ تقدیم کرتی ہے۔ محترم جناب صاحبزادہ ڈاکٹر طاہر رضا شاہ صاحب بخاری، سیکریٹری اوقاف پنجاب، اس وقت تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، رولا شریف سے، اس پاک سرزمین سے حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جگر گوشہ شہزادہ تشریف لائے ہیں۔ میں عکس نصیر ملت، ہم سب کے سروں کا تاج، ہم سب کا فخر، حضور قبلہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتہ العالیہ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذرا نعروں کی گونج میں قبلہ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔
माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे तमाम तर हम्दो सना, तमाम तर पाकीज़गी, तहारत अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल को शाया व ज़ेबा है, जो तमाम आलमीन का रब है, जो कायम ज़ात है, जिसकी ज़ातो सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है और तमाम नीयतों का जानने वाला है, खालिक हकीकी है, राज़िक़ हकीकी है, जिसके दस्ते कुदरत में तमाम मखलूक़ात की जानें हैं, जो खालिक अर्ज़ो समावात भी है और खालिक हयात व ममात भी है। लातादार दरूद व सलाम बर आक़ाए नामदार सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया इस कायनात रंगोबू के दुल्हा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, उनकी मुताहर आल पर, उनके मुक़द्दस असहाब और अज़वाज पर दरूद सलाम के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, मशाइख़ अहले सुन्नत, सिलसिला आलिया कादरिया, सिलसिला आलिया चिश्तिया, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मशाइख़ माशाअल्लाह कसीर तादाद में जलवा अफरोज़ हैं। और ये जो तकरीब है, जो ये मजलिस है, ये अल्लाह ताला के नेक लोगों की महफ़िल है, उनकी याद में महफ़िल है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुतबा हज़रात भी दूर दराज से आए हैं। दीवान साहब ने मुझे ये इरशाद फरमाया कि आप कुछ बयान कीजिए। बयान तो बहुत होते आए हैं और होते रहेंगे। बहरहाल मुख्तसर इख्तिसार के साथ मैं चंद मारूदात पेश करता हूँ। वो ये है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने जब इस कायनात को खल्क़ फरमाया और जब मखलूक़ात को खल्क़ फरमाया तो उसके साथ ही इनकी हिदायत का सामान भी मुहैया कर दिया। इनकी हिदायत का सामान भी मुहैया साथ ही कर दिया। तमाम मखलूक़ात के लिए आप देखें, अम्बिया अलैहिस्सलाम और रसूल का हर कौम के लिए एक नबी आता रहा। किसके लिए? हिदायत के लिए। उन लोगों को जो गुमराही के गढ़ों में धंसे हुए थे, उनको अंधेरों से निकाल कर उजालों की जानिब लेके आने वाले जो मुक़द्दस जमात है, उनका नाम, उनको हम अम्बिया अलैहिस्सलाम कहते हैं। और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की नबूवतें, उनकी रिसालतें बरहक थीं, सच्ची थीं और अल्लाह ताला की जानिब से थी। और कुर्बान जाइए हम अपने मालिक पर और उसके महबूब पर कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा उम्मती बनाया है जिस उम्मती के सरबराह आका, इस उम्मत के नबी वो शख्सियत हैं जो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से अफजल है। सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया। और ये वो शख्सियत है कि जो तमाम मखलूक़ात की शफाअत करने वाली है। और शफाअत कुबरा का मनसब जो है
وہ اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اور مقام محمود وہ خاص مقام ہے جہاں اللہ تعالی کی اذن سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو کر ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ ایک عظیم سلسلہ ہے، اور یہ عظیم سلسلہ نبوت کا، رسالت کا حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہو کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل بئی معنی کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین اکمل ہو چکا ہے۔ انسان کی، مخلوقات کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا چلا آ رہا تھا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد ختم، رسالت کا سلسلہ آپ کے بعد ختم، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ اب کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، کیوں کہ ہدایت والا خود آ گیا ہے، اور اس پر جو کتاب اتری ہے قرآن مجید وہ بھی مکمل ہدایت ہے۔ اس لیے اب کسی ہدایت کی گنجائش باقی نہیں، اور عظمتوں، اور یہ عظمتوں کا ایک سلسلہ ہے یہ جو آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نسبتوں کا حامل بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ سچے نبی ہیں، اور آپ کی مطہر آل پر، آپ کی مطہر ازواج پر جو اس امت کی مائیں ہیں، اصحاب کرام پر جو حضور کے جانثاران ہیں، سب پر ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہی اللہ کی بارگاہ میں دست پا دعا ہوتے ہیں کہ یہ وہ برگزیدہ شخصیات ہیں جو مقبولین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا تقاضا کرتے ہیں۔ بس یہ کچھ چند معلومات تھی۔ ایک تازہ کلام دیوان صاحب نے ارشاد کیا مجھے، میرا تازہ کلام نعت کا، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں یہ شمع رسالت کے پروانے ہیں، اور جو پروانہ ہے اور جو اپنے آقا و مولا کا دیوانہ ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے ذرا بتائے کہ کتنے دیوانے یہاں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ اسی ذوق و شوق کے ساتھ دو چار اشعار نعت کے سنیں، اس کے بعد پھر جیسے قرآن جاری رہے گا۔ مطلب ہے کہ سبز گنبد کے مکین یا رحمت للعالمین، سبز گنبد کے مکین یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ سبز گنبد کے مکین یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سرتاج رسول، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سرتاج رسول، سب حسینوں سے حسین یا رحمت للعالمین، سب حسینوں سے حسین یا رحمت للعالمین۔ میں گناہ گار زمانہ، میں خطا کار جہاں، میں گناہ گار زمانہ، میں خطا کار جہاں، یا شفیع مذنبی یا رحمت للعالمین، یا شفیع مذنبی یا رحمت للعالمین۔ مجھ سے بیزارے دو عالم کی طبیعت پر نظر،
मुझसे बेदारे दो आलम की तबीयत पर नजर, दिल नहीं लगता कहीं या रहमतल लिल आलमीन, दिल नहीं लगता कहीं या रहमतल लिल आलमीन। मेरा चेहरा गमज़दा है, मेरी आंखें अश्कबार, मेरा चेहरा गमज़दा है, मेरी आंखें अश्कबार, मेरा दिल मेरा अंदोहगी या रहमतल लिल आलमीन। और जैसे भी सदमात हैं और जैसे भी हालात हैं, जैसे भी सदमात हैं और जैसे भी हालात हैं, आप ही पर है यकीन या रहमतल लिल आलमीन। जैसे भी सदमात हैं और जैसे भी हालात हैं, आप ही पर है यकीन या रहमतल लिल आलमीन। हश्र का मैदान हो, मेरी ज़बां पर शम्स हो, हश्र का मैदान हो, मेरी ज़बां पर शम्स हो, रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। हश्र का मैदान हो, मेरी ज़बां पर शम्स हो, रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। सब्ज़ गुंबद के मकीन या रहमतल लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमतल लिल आलमीन। इन्हीं चंद मालूमात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नारे तकबीर।